یکبستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادھے اس کی پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑیں مار مار کے رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ صلیب اور مرکز مسیح کی کس کس طرح توہین کرتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے، جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ کوئی اور نہیں بلکہ فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا، جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین المیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات ہے 1092 عیسوی کی۔ راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ پیٹر دی ہرمٹ بھی القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے قیصر کو شکست دے کر نصرانیت کو بحیرہ روم کے پار دھکیل دیا تھا اور فلسطین کو فتح کیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس ہی میں مسلمانوں نے اپنا پرچم لہرا دیا تھا، اور اسی القدس میں نصرانیوں کی خود ساختہ مرکز مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر ہی رہنے دیا۔ عیسائی اپنے اس مذہبی مرکزی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ پیٹر دی ہرمٹ جب فلسطین پہنچا اور القدس کی زیارت کے لیے گیا تو ان دنوں میں زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح سے یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کی مظالم کی فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ پیٹر نے جب القدس کو فتح کرنے کے جذبے کا اظہار کیا تو پادری نے اس سے کہا، یورپی تاجدار ہی آ کے ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے یورپی تاجداروں کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کر لی، اور پادری نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے، جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ پیٹر یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ جب عیسائیوں میں دو اہم فرقے وجود میں آئے تھے تو اس وقت ان کے کلیسا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کلیسے کا مرکز مشرق میں قسطنطنیہ تھا، جبکہ دوسرے کا مرکز روم کا شہر تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی، مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک تھے۔ راہب پیٹر روم میں پوپ اربن ثانی سے ملا۔ یہ شخص بھی بڑا متعصب انسان تھا۔ اس نے جب القدس کی بازیابی کا خیال سنا تو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا، اور یہ ذمہ داری پیٹر ہی کو سونپی کہ وہ یورپ کے کونے کونے اور چپے چپے میں جا کر عوام اور حکام کو قدس کی بازیابی کے لیے بھڑکائے، جس پر پیٹر نے پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا اور ہر کونے کونے میں جا کر آگ پھیلا دی۔